السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها تطلع يومئذ لا شعاع لها، رواہ مسلم۔ وفي رواية لمسلم وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواہ مسلم۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ 22واں روزہ ہمارا قریب الختم ہے۔ اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچائے، بہت ساری عبادتیں کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی خاص عبادتوں میں ایک عبادت ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے، عظیم رب کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ عظیم تحفہ صرف اس لیے ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت عظیم ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری عمر کتنی ہے؟ 100 سال، 80 سال، 60 سال، 70 سال۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی عمریں 500 سال، 600 سال، 700 سال، کبھی کبھی ہم نے سنا ہے ایک آدمی کی عمر 1000 سال بھی ہوا کرتے تھے۔ کیسا کیا ہم ان سے عمل میں آگے بڑھیں گے، فضیلت میں آگے بڑھیں گے، جبکہ وہ 1000 سال عبادت کریں گے اور ہم 60-70 سال عبادت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرچہ تمہاری عمر مختصر رکھی ہے لیکن عمل اتنا فضیلت والا رکھا ہے کہ اگر تم پابندی سے کرو گے تو گزشتہ قوموں کی عمریں تمہارے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ ایک رات عبادت کرو، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک رات کی عبادت 84 سال یعنی 83 سال 4 مہینے۔ اگر کسی کو اپنی زندگی میں 10 رمضان ملے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کو 84 کتنے سال ہو گئے۔ خالی جو ہے نا ایک رات کی عبادت 84 سال ہے۔ آج اگر کوئی 84 سال جیتا ہے تو بہت بڑی عمر والا سمجھا جاتا ہے۔ 10 اگر راتیں گزار دیا 10 سال میں تو ہو گئے نا 700-800 سال، تو ویسے ہی ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ جہاں تک اس رات کی نشانیوں کی بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی بعض نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی دیکھی ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ابی بن کعب ہے۔ یہ بہت اچھے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے کہ یہ صحابی بہت اچھی قرات کرتے ہیں، بڑی پیاری قرات والے تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا، اے ابی، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہاری آواز میں قرات سنوں۔ ابی نے کہا، وہ رونے لگ گئے، روتے روتے کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا نام لیا اللہ نے؟ میرا نام لے کے کہا ہے کہ ان کی قرات سنو۔ جیسا کہ میرے شاگرد ہیں، وہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، ان کا نام لے کر میرے سامنے ایک مرتبہ ذکر کریں کہ حضرت سنو، فلاں جو تمہارے شاگرد ہیں نا، دین کا ان کے اندر بہت جذبہ ہے۔ تو میں جا کر یہ بات ان کو بتایا کہ بھائی آپ میرے شاگرد ہیں، میں نے آپ کا ذکر ان کے سامنے کیا تو انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ ان کے اندر دین کا بہت جذبہ ہے۔ تو وہ مارے خوشی کے کہنے لگے، وہ عالم صاحب میرا نام لیے، ان کو میرا نام بھی یاد ہے، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابی، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں تمہاری آواز میں قرآن سنوں۔ تو ابی نے کہا، خوشی سے رونے لگ گئے۔ میں ان کا ذکر اتنا کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے؟ ایک خاص بات مجھے بتانا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اسی صحابی کو حکم دیے کہ تم قیام اللیل کراؤ، اور سعید بن یزید جو ان کے مصلی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، بتانا پڑتا ہے
مسئلہ واضح کرے تو امت کو سمجھ میں آتا ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو نہ سمجھ کیا کیا کرتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ تو سعید بن یزید ان کے مسلح تھے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت عمر نے ابی بن کعب کو قیام اللیل کی اجازت یعنی حکم دے دیا تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کے ڈائریکٹ سحری کو نکلتے تھے، یہاں سے فارغ ہوئے اور ڈائریکٹ کہاں گئے؟ سحری کو گئے، پوری رات قیام اللیل کراتے تھے، اور ایک دن نہیں پورا مہینہ کراتے تھے۔ وہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی چند نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد جو سورج نکلے گا اس کی شعاعیں زیادہ تیز نہیں ہوں گی بلکہ ہلکی ہلکی ہوں گی، اور سورج ہم دیکھتے ہیں عام طور پر پیلا ہو کے نکلتا ہے، لیکن سورج اس دن سفید کلر کی طرح نکلے گا، یعنی اس کی شعاعیں بالکل مدھیم ہوں گی، کمزور ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے بتایا یہ نشانی، اور اسی طریقے سے دوسری نشانی یہ بتائی گئی ہے حدیث کی روشنی میں کہ وہ رات بالکل پرسکون ہوگی، سکون والی رات ہوگی، اور تیسری نشانی یہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن دلوں میں ایک خاص قسم کا اطمینان اللہ داخل کرے گا، وہ رات افراتفری والی نہیں ہوگی، شور شرابے والی نہیں ہوگی۔ چوتھی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ رات کا موسم بالکل معتدل ہوگا، ہوا بھی چلے گی لیکن زیادہ گرم بھی نہیں ہوگی اور زیادہ سرد بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں لیلۃ القدر میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس رات ہلکی سے بارش ہوگی اور میں پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہوں۔ کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ صحابہ کہتے ہیں 23ویں شب تھی اور آج کون سی انشاءاللہ 23ویں ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اور اتفاق سے اس رات بارش ہوئی اور فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ادا کی کہ آپ کے پیشانی پر اور آپ کے ناک پر ہم نے کیچڑ دیکھا۔ کیوں؟ نبی ادھر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں، رات بھر جو بارش ہوئی تھی مسجد بالکل گیلی تھی، اور نبی اور چھت کیسا تھا پہلے زمانے میں الحمدللہ آج دیکھیے نا، پھر بھی ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں تھک جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھت کے ٹپکنے کی وجہ سے پورا پانی میں سجدہ کیے، نماز پڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو یہ نشانی۔ ایسے 5 نشانیاں احادیث سے ثابت ہے، لیکن ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم 5 رات جاگیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں چھپائی گئی ہے رات کی یہ جو تعریف ہے؟ انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 لیلۃ القدر کی جو کڑیاں ہیں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔